معراج کی شب ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم۔ اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ شمس الضحى بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم۔ واللہ عاصمہ واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ۔ سید المرسلین سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین۔ یا رسول اللہ رحمت للعالمین راحت العاشقین راحت العاشقین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء محب الفقراء والغرباء والمساکین۔ سید الثقلین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوبی رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ومولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ۔ یا ایہا المشتاقون یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ میرے محمد بنے ہیں دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا۔ سرورِ کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک چمن تو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین پہ رچی تھی شادی مچی تھی دھوم میں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ میرے محمد بنے ہیں دولہا میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا۔ اتار کر ان کے رخ کا
صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو تلووں کا ان کے دھوور بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کی راہ گزر کی اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹھے تھے براق کے نقش سن کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے مہکتے گلبن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے نماز اقصی میں تھا یہی سر آیا ہو مانی یہ اول آخر یہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے پڑھے محمد قری ہو احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا جزاک اللہ جزاک اللہ شب معراج اور درود تاج سے آغاز ہوا بہت اچھا پڑھا جزاک اللہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کا شکریہ جزاک اللہ اللہ سے قربت کے مختلف درجات ہیں لیکن انبیاء ظاہر اللہ کی سب سے مقدس ہستیاں اور قربت ہی کے ناطے اللہ اپنے انبیاء کو بعض فضیلت عطا کرتا ہے انہی میں سے ایک فضیلت معراج یعنی بلندی یعنی قربت کی ممکنہ انتہا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ فخر موسیٰ کی بات بھی کرتے ہیں بعد میں پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے معراج اپنے طور پر عطا فرمائی ان کو بھی لیکن یہ بات رہے ذہن میں کہ معراج سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو انتہا درجے کی آزمائشوں سے گزارا گیا آپ سب کے سنے ہوئے واقعات ہیں بچپن میں آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا پھر ایک وقت آیا آپ کو اپنے ملک مصر سے ہجرت کرنا پڑی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے بالآخر اللہ نے کوہ طور پر بلا لیا
گئے واقعہ اگر آپ کے ذہن میں گئے آگ کی تلاش میں تھے، لیکن ملاقات ان کی آگ کے خالق سے ہو گئی وہاں پہ ملاقات آگ کے خالق سے ہو گئی. پھر خاص فضیلت حاصل ہوئی کہ اللہ سے ہم کلام ہوئے، کلیم اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کی معراج عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر اسی کوہ طور پر آسمان سے ہدایات پہاڑی چٹانوں کی 2 تختیوں پر نازل ہوئی، 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں جسے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام. آئیے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، فخر عیسیٰ کی بات بعد میں کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو ایک معراج اپنے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی. کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے بیابان میں طلب کیا. وہاں آپ کی آزمائش ابلیس یعنی شیطان کے ذریعے ہوئی. 40 دن کا آپ نے روزہ رکھا، یعنی 40 دن بغیر کچھ کھائے پیے اس بیابان میں گزارے. اور عجب بات، جب روزہ افطار کا وقت آیا تو روٹی نہ تھی. تب شیطان نے کہا کہ اگر تم اللہ کے برگزیدہ ہو تو پھر اپنے رب سے کرو دعا کہ یہ جو پتھر پڑے یہ تمہارے لیے روٹیاں بن جائیں. تب وہ عیسیٰ جن کی والدہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا تھا، جس پر حضرت زکریہ حیران ہوتے تھے، انہی عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو مسکراتے ہوئے جواب دیا، ارے انسان صرف روٹی پر زندہ نہیں، اس کی زندگی تو خداوند تعالیٰ کے کلام پر ہے. یہ کیا؟ انہی عیسیٰ علیہ السلام نے، یعنی اللہ کا ذکر انسان کو زندہ رکھتا ہے. پھر امتحان آگے بڑھا. شیطان ان کو ہیکل سلیمانی کی طرف لے گیا. آپ کو اس بلند ترین مینارے پر کھڑا کر کے کہا کہ اگر اللہ کے برگزیدہ ہو تو پھر اس مینارے سے کود جاؤ، پتہ چل جائے گا کہ برگزیدہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے فرشتے آپ کو زمین پہ نہیں گرنے دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کی کتاب میں ہی یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے رب کو مت آزماؤ، یعنی خود موت کو طلب نہ کرو، اللہ کی رضا میں راضی رہو. امتحان آگے بڑھا. آخری حربے کے طور پر شیطان نے ان کو زمین پر، ذرا اندازہ لگائیے، شیطان نے ان کو زمین پر جتنی سلطنتیں تھیں، زمین پر جتنی سلطنتیں تھیں، ان سب کا نظارہ کروایا عیسیٰ علیہ السلام کو. کہا یہ ساری کی ساری سلطنتیں آپ کی ہو سکتی ہیں، یعنی آپ پوری روئے زمین کے بادشاہ بن سکتے ہیں. آپ نے پوچھا کیسے؟ شیطان نے کہا بس ایک مرتبہ مجھے سجدہ کر دو. عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، سجدہ صرف اللہ ہی کو روا ہے جو اس دنیا کی سلطنتوں کا نہیں، پوری کائنات کا رب ہے. یہ تو دنیا کی سلطنت ہے، وہ کائنات کا رب ہے. تو آپ پھر مسیح ہوئے. تو یہ طے ہے کہ معراج حاصل ہونے سے پہلے صاحب معراج کو آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے. اب میں آ گیا اپنے موضوع کی طرف. صاحب معراج، ہاں تو مکے کی گلیاں ہیں، مکے کی گلیاں ہیں، اور دن رات کی دعوت کے بعد گنتی کے لوگ ایمان لائے ہیں. یا رسول اللہ، باقی سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی سردار ہو یا غلام ہو، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، سبھی دشمن بن گئے ہیں. یعنی میرے آقا بظاہر اپنوں میں ہی غیر قرار پائے ہیں بظاہر. ہائے ہائے، جو ایمان والے تھے ان کی بھی ایک تعداد اب حبشہ چلی گئی ہے. تو ایک تو ایمان والوں کی تعداد محدود، اور ان میں سے بھی ایک تعداد اب حبشہ چلی گئی ہے. لیکن چاہے دنیا دشمن ہو، لیکن دو چاہنے والے ایسے تھے جو آپ کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہیں. نام کیا ہے؟ آئے ہمارے ماں باپ قربان. ایک کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں سلام اللہ علیہا، آئے دوسرے آپ کے چچا ہیں حضرت ابو طالب. لیکن امتحان آگے بڑھتا ہے. بات امتحان سے شروع ہوئی تھی. ایک ہی سال میں ایک کے بعد ایک دونوں جہان فانی سے رخصت ہوئے. آئے ہے عام الحزن کا، غم کا سال. آزمائشیں بہت تھی، امتحان بہت تھی، لیکن یہ امتحان بڑا تھا. اتنا بڑا کہ مکے کو چھوڑ کر میرے آقا طائف چلے گئے. ہے اللہ، یعنی ابھی مجھے پچھلے دنوں سعادت حاصل ہوئی تو خدا کی قسم جب وہاں چونکہ مکے سے کچھ ہی دور ہے، جب طائف کا تذکرہ آتا ہے تو ایک ذہن میں ایک عجیب و غریب منظر آتا ہے کہ جو بادس خدا سب سے بزرگ ہے، زبان سے الفاظ نہیں نکلتے کہ اس پر سنگ باری ہو رہی وہ علاقہ. تو طائف میں بھی وہی سلوک کا امتحان جو اہل مکہ نے کیا، طائف نے بھی وہی سلوک کیا. 3 سردار تھے، آپس میں بھائی تھے. آپ کا صرف انکار نہیں کیا، بس میں صرف 90 الفاظ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بس تحقیر کی. شہر کے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگایا. یعنی میں یوں اس بات کو سمیٹوں کہ جس شہر میں آپ صحیح سلامت داخل ہوئے تھے، اب اس شہر سے جب واپس آ رہے ہیں تو اس عالم میں نہیں آ رہے، اب آپ زخموں سے چو رہے ہیں.
تو ایسا محسوس ہو رہا ہے، امتحان بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید صرف مکہ ہی نہیں باقی دنیا کے لوگوں نے بھی انکار کر دیا ہے. تب آپ سوچیں تو یہاں بظاہر بڑا عام ہے، بظاہر ایک تنہا انسان ہے، اس کے سامنے پوری دنیا کی ہدایت اور فلاح کا مشن ہے، ذہنی اور جسمانی کرب میں مبتلا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب آسمان والے نے دیکھا کہ ہاں جتنا آزمانا تھا آزما لیا ہے. اپنوں نے بھی، یعنی کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ جو اس وقت مکہ کا ماحول تھا، 7 لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے. تو بظاہر تو ایک ہی راستہ ہے کہ دعوت کا راستہ ترک کر دو، رب کے راستے کو چھوڑ دو. ہمارے راستے پہ چلنے لوگوں، سارے مشرکین تو یہی آفرز کر رہے تھے نا، سب کچھ مل جائے گا. بس یہ وہ حالت تھی، یہ وہ عالم تھا کہ جب ایک رات شب 27 رجب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات سو رہے تھے، بیدار کیا گیا. کیا دیکھا؟ اگلا منظر دیکھا، جبرائیل تشریف لائے ہیں. جبرائیل کیوں تشریف لائے ہیں؟ کہا آپ کو بلایا ہے. کس نے بلایا ہے؟ رب نے بلایا ہے، رب نے بلایا ہے. ساتھ ہی فرمایا آپ کے لیے ایک سواری موجود ہے، نام براق. اور یہ براق کا بڑا عجب معاملہ ہے، یہ آگے بات کریں گے. نام براق ہے، یہ برق رفتار ہے، برق رفتار، ایسی برق رفتار کہ اس کا ہر قدم گویا اپنی نظر کی دوری پر پڑتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آگے بات کرتے ہیں، یہ بڑا دلچسپ ہے معاملہ. یہ صرف آپ کی سواری کے لیے بھیجا گیا ہے، اس پر آج تک کوئی سوار نہیں ہوا. بس دنیا بھر کا یہ بظاہر ستایا ہوا اب اپنے رب سے ملاقات کو چل پڑا ہے، اب اپنے رب سے ملاقات کو روانہ ہو گیا. بس یہ طے ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا دنیا انکار کر دے اس کا وہ بھی انکار کر دے. یہ بھی ضروری نہیں ہے جس کا دنیا قبول کر لے اسے وہ قبول کر لے. تو اب یہ سفر پہلے مرحلے میں مکے سے مسجد اقصی تک کا، سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا. اب اس سفر کا دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، یعنی 7 آسمانوں کا ہے. 7 آسمانوں کا مطلب 7 بلندیوں کا. معراج کہتے ہیں بلندیوں کو ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی بلندیوں تک چڑھتے چلے گئے، چڑھتے چلے گئے، اور پھر آپ کا سفر سدرۃ المنتہا تک پہنچا. ہائے ہائے. اور اس کے بعد کیا ہوا یہ محمد جانے، محمد کا خدا جانے صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں اس سے آگے ہمیں کیا اس کے بعد ہاں توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک؟ ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک، جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک، نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے، ہمیں اس سے آگے کا نہیں معلوم بھائی. اللہ اکبر. خدا بند تعالیٰ اور محبوب خدا کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اللہ رب العالمین ہے، رب العالمین ہے، یعنی ذہن میں رہے کہ عالمین کتنے ہیں. یعنی میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العالمین ہے تو عالمین اتنے ہیں، نہیں، عالمین کتنے ہیں یہ بھی عالمین کا رب ہی جانتا ہے. ابھی تک سائنس اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود کوئی قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ رہی کہ یونیورس ہے کتنا بڑا. آپ لوگ پڑھتے ہیں اخبارات میں کہ بھئی او جی فلاں ستارہ بھی دریافت ہو گیا. ابھی یعنی عالمین کی تعداد کا ہی نہیں پتا، وسعت کا تو نہیں پتا، تعداد کا بھی نہیں پتا. یہ تمام تر سائنس اور اس کے باوجود ابھی تک ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جی فلاں ستارہ بھی دریافت ہو گیا، پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. سو عالمین کا وہ رب ہے، اور عالمین کتنے ہیں یہ بھی وہی جانتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں اب تک کی معلومات کے مطابق کہ کائنات میں ستارے ہیں، پھر سیارے ہیں، پھر گیلیکسیز ہیں، بلیک ہولز ہیں، گیلیکسیز کے کلسٹرز ہیں، کلسٹرز کے سپر کلسٹرز ہیں. یہ سب مل کر کائنات بناتے ہیں جو گزشتہ 13.5 ارب سالوں سے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل ایک غبارے کی مانند پھیلتی جا رہی ہے. تو یہ اندازہ کریں یہ سب ایک عالم ہے، ایک عالم ہے، اور اس ایک عالم کا رب اللہ ہے. پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ حدیث کے مطابق کوئی 4 ان جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور سجدے میں نہ پڑا ہو. تو اب یہ ایک الگ عالم ہے، یہ عالم ملائکہ ہے. پھر ایک جنات کا عالم ہے جہاں چھوٹے بڑے زمین پر چلنے، آسمان پر اڑنے والے قوی ہیکل جنات ہیں جو کہ شاید تعداد میں انسانوں سے بھی دگنے ہیں. یعنی اگین ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، تو وہ جنوں کا ایک الگ عالم ہے، پرندوں کا ایک الگ عالم ہے،
زمین پر بسنے والے جانوروں کا ایک الگ عالم ہے. کبھی وقت ہو آپ صرف دیکھیے یہ امیزون کے جو جنگلات ہیں یہ اپنے اندر ایک پورے کا پورا ایک عالم ہے جس میں جانوروں کو ایک الگ ایک پوری دنیا ہے. کبھی آپ جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے دنیا کے دیگر ممالک میں, وہ سمندر کے اندر جب جاتے ہیں اور وہ آپ کو وہ خاص گلاسز پہنا کے دکھاتے ہیں تو انسان جب باہر آئے تو کہا وہاں بالکل ہی الگ دنیا بس رہی ہے, وہ بالکل ہی الگ دنیا ہے. زمین پر رینگنے والے کیڑوں کا ایک الگ عالم ہے, سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں کا الگ عالم ہے, آبی مخلوقات کا الگ عالم ہے. قرآن کے مطابق اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے, اور انہی بے شمار عالموں میں ہم انسانوں کا بھی ایک عالم ہے. بس یہ ہے, ون آف دا مینی ہے, انسانوں کا بھی ایک عالم ہے, ہاں, جس کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی گئی ہے. یہ سب ہو گیا, یہ سارا انسانوں کا عالم, جو کہ اشرف المخلوقات ہے, اس اشرف المخلوقات پر گروہ انبیاء کو فضیلت عطا ہوئی ہے, اور اس گروہ انبیاء پر ایک ہستی کو فضیلت عطا ہوئی ہے, اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ہے. تو جب ہم کہتے ہیں بادس خدا بزرگ توئی قصہ مقتہ, یہ ہے بھائی کہ یہ جو سارا بیان کیا اس میں ان عالموں میں سے ایک عالم انسان کا, انسانوں میں انبیاء, انبیاء میں ایک جسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کو وہ معراج عطا ہوئی جو نہ پہلے کسی کو ہوئی اور نہ اب کسی کو ہوگی, اور وہ اس عالم میں عطا ہوئی. وہ اس عالم میں عطا, کس عالم میں عطا ہوئی؟ ایک وقفے کے بعد یہیں سے بات آگے. خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے.